آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بانت سعاد کا شعر نمبر 52 ہے۔ گزشتہ اشعار کے اندر شاعر یعنی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف اور ہیبت کو ایک جنگل کے شیر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے بیان کیا تھا۔ آج کے اشعار کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بے شک اللہ کے رسول ایک ایسی تلوار ہیں جن سے راہ حق کی روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلواروں میں سے ایک عمدہ نیام سے نکلی ہوئی ہندی تلوار ہیں۔ یہ ترجمہ ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے انا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ رسول واضح ہے، بے شک رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ لسیفن، اس کا مطلب ہوتا ہے تلوار۔ یستضاء، اس کا مطلب ہوتا ہے روشنی حاصل کرنا، یعنی ایسی تلوار ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ بہی، جس کے ساتھ۔ اور مہند، یہ جو مہند ہے نا یہ ہندی سے ہے، مطلب یہ کہ ہندی تلوار۔ من، اس کا مطلب ہوتا ہے سے۔ سیوف، یہ اسی سیف کی جمع ہے، تلواروں کو کہا جاتا ہے، اللہ کی تلواروں میں سے۔ مسلول، اس کا مطلب ہوتا ہے سونتی ہوئی تلوار، یعنی جب آپ تلوار کو کسی کے اوپر سونتے ہیں نا نیام سے نکال کر، اس کو کہا جاتا ہے مسلول۔ یہ تو ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مطلب اس کا بالکل واضح ہے، جو شخص بھی حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہو اور وہ حق کا راستہ معلوم کرنا چاہتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی اس کو روشنی اور ہدایت ملتی ہے۔ اور جو دوسرا مصرع ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی تلوار ہیں، مطلب یہ کہ دین حق کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے اور دین حق کا سب سے پہلے دفاع کرنے والے جو ذات گرامی اور ذات مبارک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں، وہ یہ ہے کہ ابن ہشام اور باجوری کی روایت کے مطابق ایک روایت میں یہ جو یہاں پہ کہا گیا نا ان رسول لسیفن، اس میں لسیفن کی جگہ لنورن کا لفظ بھی آیا ہے، تو مطلب یہ بنے گا کہ بے شک اللہ کے رسول ایک ایسا نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ ہے، اور دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ شارحین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جو دوسرا مصرع ہے نا یہ والا مہند من سیوف اللہ مسلول، یہاں پر حضرت کعب نے مہند من سیوف اللہ نہیں کہا تھا، بلکہ یہاں پہ کہا تھا من سیوف الہندی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے وہ ہندی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اس کو مہند من سیوف الہند، ہند کا لفظ ہٹا کے یہاں پر سیوف اللہ کر لو، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے وہ ہندوستانی تلواروں میں سے تلوار نہیں بلکہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو پھر حضرت کعب نے اس کو سیوف الہند کے بجائے سیوف اللہ کر لیا۔ اور اسی طریقے سے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت کعب اس شعر پر پہنچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہیں، اور خوش ہو کر بطور انعام کے حضرت کعب کو اپنی چادر یعنی جو بردہ مبارک ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ باقی اس کا مطلب بالکل واضح ہے، ہندی تلواریں جو تھی وہ اس زمانے کے اندر اپنی مضبوطی کے اندر اور اپنی تیزی کے اندر مشہور ہوتی تھی، تو اسی وجہ سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندی تلوار کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر نمبر 53 میں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح و ثنا بیان فرما رہے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فی عصبۃ من قریش قال قائلہم بوطن مکہ لما اسلموا زولوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ایسی جماعت میں تشریف فرما ہیں جب وہ مسلمان ہوئی تو ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ اب یہاں سے ہجرت کر لو۔
یہ اس کا ترجمہ ہے. اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں. فی اس کا مطلب ہوتا ہے میں. اسبا یہ جماعت کو کہتے ہیں، یعنی ایسی جماعت جس کے جو افراد ہیں وہ 10 سے لے کے 40 تک ہوں، ایسی جماعت کو اسبا کہا جاتا ہے. اور من یہ سے ہوتا ہے. اور قریش یہ ایک مشہور قبیلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلہ قریش میں سے تھے. قالا کہا، قائل کہنے والے نے، ہم ان میں سے، یعنی جب وہ لوگ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو انہی اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا. یہ ہو گیا اس کا ترجمہ. اب آگے دیکھیں. بطن یہ وادی کو کہتے ہیں. مکہ مکہ. با اس کا مطلب ہوتا ہے میں. مکہ کی وادی میں کہا. کیا کہا وہ آگے آ رہا ہے. لما جب، اسلموا انہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی جب مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لے آئے، تو پھر اسلام لانے کے بعد اس کہنے والے نے کہا. کیا کہا. زولو زائل ہو جاؤ. مطلب یہ کہ ہجرت کر جاؤ، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. تو یہ ہو گیا اس کا ترجمہ. لفظی ترجمہ بھی ہو گیا ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تو دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مدح و ثنا بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے، ان کا تعلق قریش کی جماعت سے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ ہوئی تو تمام انسانوں کی طرف ہے، لیکن جو خاندانی اعتبار سے جو تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قبیلہ قریش میں سے ہے. تو یہ جو صحابہ کی جماعت تھی، ان میں سے کہنے والے نے کہا بطن مکہ، وادی مکہ میں کہا. کب کہا. لما اسلموا، جب صحابہ کرام اسلام قبول انہوں نے کر لیا ہے اور مشرکین مکہ نے، کفار نے ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دینی شروع کی ہیں، تو پھر کہنے والے نے یہ کہا کہ اب یہاں سے تم ہجرت کر جاؤ، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے جاؤ. اب یہ کہنے والا کون تھا، اس کے بارے میں دو قول ملتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ دو قول ملتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صحابہ سے کہ اب چونکہ اذیتیں بڑھ چکی ہیں، لہذا ہمیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی چاہیے. اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں. انہوں نے پھر صحابہ سے یہ والی بات ارشاد فرمائی کہ اب ہمیں یہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے.